السلام علیکم ناظرین کرام، طب داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ عروج اورحان کی قسط نمبر 5 کا دوسرا دھماکے دار ٹریلر بھی ریلیز ہو چکا ہے، اور واقعی کیا شاندار ٹریلر تھا، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس مختصر سے ٹریلر میں ہمیں یار حصار قلعے کی فتح اور گدی نشینی کا منظر دکھایا گیا ہے، نیز بورسا کے بعد ازنک کی جانب اپنے وفد کے ساتھ روانہ ہونے کے مناظر بھی شامل ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح ہم اس ٹریلر کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ اس میں کون کون سے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ٹریلر کے بالکل شروع میں چند ترک گھوڑ سوار یار حصار کی طرف بڑھتے دکھائی دیتے ہیں، جس پر اب منگولوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے اگلے منظر میں عثمان بے اور اورحان بے ایک ہی خیمے میں موجود ہوتے ہیں، اور عثمان بے اورحان بے کو حکیمانہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے فرزند، غلطی کرنا ہمارا کام ہے اور ان کی تدبیر و اصلاح کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر کوئی نقص ہم سے ظاہر ہو تو اس کی تکمیل تم پر ہے، اور اگر بکھراؤ ہم سے صادر ہو جائے تو اسے یکجا کرنا تمہارا کام ہے۔ اس کے بعد عثمان غازی اپنے بیٹے اورحان بے کے ساتھ سوغوت شہر میں داخل ہوتے ہیں، اور بازار جشن میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ گلیوں اور چھتوں پر سرخ پوش لوگ ان کے استقبال کے لیے بیتاب کھڑے ہوتے ہیں اور ان پر گلاب کی پتیاں نشاور کرتے ہیں۔ کارا خلیل، اورحان بے اور علاؤالدین بے کے چہروں پر فخر کی ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے فاتحین کا استقبال کیا جا رہا ہو۔ ناظرین کرام، اگلے منظر میں چند ترک سپاہی یار حصار کے بلند و بالا دروازوں پر موٹی رسیاں باندھتے ہیں، اور دوسری طرف ان رسیوں کو گھوڑوں سے کس دیا جاتا ہے۔ ایک اشارے پر گھوڑے پوری قوت سے دوڑتے ہیں اور دروازے ٹوٹ جاتے ہیں، گرد و غبار اٹھتا ہے۔ چند لمحوں بعد کانتورالی عبدالرحمن اور دوسرے آلپس گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ منگول سپاہی سنبھل بھی نہیں پاتے کہ ترک سپاہی تلواریں لہراتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہر وار کے ساتھ منگول سپاہی گرتے چلے جاتے ہیں اور ترک سپاہی چند ہی لمحوں میں قلعے پر دوبارہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد شاہنشاہ بے جذباتی انداز میں کہتے ہیں، میں اورحان کی ہر راہ کو روکوں گا۔ اس کے بعد عثمان غازی بازار کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فلاویوس دور کھڑا انہیں گھورتا رہتا ہے اور اپنے سپاہی سے کہتا ہے، آج عثمان کی موت یقینی ہے، اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا اور میں اس کا خون بہاؤں گا۔ اگلے منظر میں اورحان غازی مبارک امانت کا بوسہ لیتے ہیں اور عثمان غازی تمام سرداران کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اب سے عثمان کی مسند پر اورحان فائز ہوگا۔ سپاہی باقاعدہ طریقے سے سلام پیش کرتے ہیں اور اورحان غازی خوشی سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فلاویوس عثمان غازی پر تیر چلانے کا نشانہ باندھتا ہے، ہاتھ کمان پر رکھتا ہے اور کہتا ہے، اگر میں اپنی بات سے پھر جاؤں تو آسمان میرے سر پر گر جائے اور سیاہ مٹی میرے خون سے رنگی ہو جائے۔ ناظرین کرام، اگلے منظر میں اورحان غازی ازنک قلعے میں پوری شان و شوکت کے ساتھ تیکفور کے محل میں داخل ہوتے ہیں اور اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں، ازنک کی عوام سن لیں، جو میرے علاقے میں پناہ لے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور جو میرے مخالفین کا ساتھ دے گا وہ لازماً خسارے میں رہے گا۔ اس کے بعد اورحان غازی اپنے ترک عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، ترک نہ ریاست کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ وطن کے بغیر، اور نہ ہی اذان کے بغیر۔ اور یہاں پر ٹریلر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔